اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کے درس کا تیسرا حصہ پیش ہے۔ آج کے درس میں حواریون کی تشریح ہے کہ حواری کون لوگ تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو حواریون کی تشریح ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون اور کتنے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 12 تھے، بعض نے فرمایا کہ یہ لوگ مچھیرے تھے، مچھلی کے شکاری تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گزرے تو یہ مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری پیروی کرو تو تم آدمیوں کا شکار کرنے لگو گے، یعنی ان کے دلوں کو تم مسخر کر کے اللہ کی طرف کو موڑ دو گے۔ وہ بولے آپ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے جب آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتفاق سے ان میں جن کا نام شمعون تھا، ان کو اس دن کوئی شکار نہیں لگا تھا۔ آپ نے اسے جال پھینکنے کا حکم دیا اور آپ کی دعا سے اتنی مچھلیاں پھنسیں کہ 2 کشتیاں ان مچھلیوں سے بھر گئیں۔ یہ لوگ جو 12 کے 12 تھے، سب کے سب اپنے کام کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے، لہذا یہ حواریون کہلائے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ لوگ رنگریز تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رنگریز کے پاس یہ ہنر سیکھنے کے لیے بھیجا۔ سکھانے والے نے آپ کو اپنے سے بڑھ کر ماہر پایا۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے چلا تو آپ سے کہہ گیا کہ دکان میں لوگوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو رنگنے کے لیے آئے ہیں، ان پر میں نے مختلف نشانیاں لگا دی ہیں، جس پر جس رنگ کی نشانی ہو ویسا ہی اسے رنگ دینا۔ اور دیکھو یہ برتنوں میں رنگ گھلے ہوئے رکھے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ سب کپڑے ایک ہی برتن میں ڈال دیے۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو بولا کہ کپڑے کیا کیے؟ آپ نے فرمایا کہ اس برتن میں میں نے سب کے سب ڈال دیے۔ وہ بولا آپ نے سب ایک ہی برتن میں ڈال دیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ اب میں کپڑے والوں کو جرمانہ کہاں سے بھروں گا؟ تم نے تو سب کپڑے ایک سے رنگ دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اللہ کا نام لے کر نکال۔ وہ گیا، جب گیا تو ہر کپڑے کا رنگ مختلف تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کپڑے ہیں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے رنگنے کی قدرت بخشی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور اس کے ساتھی ایمان لے آئے اور یہی لوگ آپ کے حواری بنے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان روایات میں مطابقت اس طرح ہوگی کہ حواری ایک ہی قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان میں کوئی دھوبی تھا، کوئی رنگریز تھا، کوئی مچھیرا تھا اور کوئی بادشاہ تھا، جس طریقے سے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان حواریون کا حشر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی فاکتبنا مع الشاہدین، اے مولا کریم ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ لکھ دے جو امت مصطفیٰ کے نبیوں کے گواہ ہیں۔ جیسے کہ بعض کلمہ گو مسلمانوں کا حشر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔
جنہیں دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت ہے، جس طریقے سے آج بعض مسلم ممالک کے حکمراں اور ان کی فوجیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے، مگر یہودیت اور عیسائیت کی محبت کا ان کے اوپر غلبہ اس قدر ہے کہ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ حواری تو پھر انسان ہے۔ اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ کتا ہے مگر اللہ کے محبوبین سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سگے اصحاب کہف بروز چند پے نیکا گرفت مردم شد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد یہودیوں نے ان حواریوں کو بہت ستایا اور انہیں بہت دکھ دیے۔ یہ خبر کسی طرح بادشاہ روم داؤد بن نوذا کو پہنچ گئی۔ وہ شام میں اسے معلوم ہوا کہ شام کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ انہیں تو یہود نے سولی دے دیا، اب ان کے جانشین یہود کے ہاتھوں سخت مصیبت میں ہیں۔ اس نے شاہ یہود سے سفارش کر کے ان حضرات کو اپنے ملک روم میں بلا لیا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا۔ اس وجہ سے روم میں نصرانیت خوب پھیلی۔ پھر 40 سال کے بعد شاہ تیتوس داؤد کا جانشین ہوا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے تمام یہودیوں کو غارت کر دیا، شہر کو بالکل ویران کر دیا، اور کچھ یہودی تیتوس کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ جان بچا کر بھاگ گئے، جن میں سے 2 قبیلے بنی قریظہ اور بنی نذیر حجاز میں آباد ہو گئے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ منورہ سے نکالے گئے، کچھ مارے گئے۔ تو عزیزوں، معلوم ہوا کہ یہ یہودی قوم ہمیشہ سے پٹتی کٹتی رہی ہے لیکن اپنے ظلم اور بربریت سے باز نہیں آئی۔ بڑے ظالم لوگ پہلے بھی تھے اور یہ آج بھی ہیں، اور جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا وہ اللہ کے نیک اور صالحین بندے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ یعنی حواریین، کہ ان کے اوپر انہوں نے ظلم کیا مگر وہ حق پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ لہذا مولا رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے اوپر قائم فرمائے اور باطل کو رسوا اور ذلیل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔